اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ استغفار پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ دن رات استغفار لوگ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن 3 غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے استغفار قبول نہیں ہوتا، اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو دن رات استغفار پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن ہمارے تو مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ہماری پریشانیاں، بیماریاں گھر سے ختم ہی نہیں ہو رہی، ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ 3 غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے استغفار قبول نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ مسٹیکس 3 ہم کیا کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ توبہ استغفار کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے خشک سالی کی شکایت کی کہ خشک سالی بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لو۔ اور ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے شخص نے کہا کہ زمین کی پیداوار بہت زیادہ کم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر ایک کو ایک ہی جواب دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سب لوگوں کو مختلف شکایتوں کے باوجود بھی ایک ہی جواب دیا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں سورہ نوح کی یہ آیات تلاوت فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: سو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، اور وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ برسائے گا آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس انسان کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس انسان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ کرتے کیا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ کون سی مسٹیکس ہیں کہ لوگ کرتے ہیں۔ 3 غلطیاں بہت ساری دیکھنے میں آئی ہیں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ تسبیح اٹھائی اور پڑھنا شروع کر دیا، استغفار استغفار استغفار۔ استغفار مصدر ہے، اب کس سے معافی مانگنا؟ اس کے آگے آپ کو کچھ نہ کچھ اسم لگانا پڑے گا۔ استغفر اللہ، سب سے شارٹ جو استغفار ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ تو استغفر اللہ یہ شارٹ ہے، اس سے آگے اگر آپ بڑھانا چاہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مکمل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، دن میں 10 مرتبہ پڑھنے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ ایک مسٹیک لوگ کرتے ہیں، غلط طریقے سے پڑھتے ہیں۔ نمبر 2 پر لوگ لگاتار یعنی مستقل نہیں پڑھتے، مستقل مزاجی نہیں ہوتی لوگوں کے اندر۔ ایک دن پڑھا، 10 دن چھوڑ دیا، 15 دن پڑھا، 20 دن چھوڑ دیا، یعنی جب دل کیا بہت 1000 دفعہ پڑھ لیا اور دوسرے دن پھر 100 دفعہ بھی نہ پڑھا، یعنی مسلسل نہیں پڑھتے، مستقل مزاجی کے ساتھ نہیں پڑھتے، درمیان میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نا تھوڑا عمل پسند ہے، ایسا عمل کہ جو مسلسل کیا جائے، جس کو چھوڑا نہ جائے۔ چاہے آپ دن میں 2 دفعہ استغفر اللہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، لیکن روزانہ پڑھیں۔ اس کی تو بات ایسی ہوگی جیسے اب شب بارات والے دن عبادت کر لی، یا 27ویں شب کو جاگ لیا اور اس کے بعد پھر فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی، تو پھر اس چیز کا کوئی فائدہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا۔
थोड़ी चीज़ पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ें। आप पढ़ते रहेंगे तो आपके मसाइल फिर हल होते जाएंगे और आएंगे ही नहीं, मसाइल, परेशानियां, मुसीबतें आएंगी ही नहीं अगर रोज़ाना इसको आप पढ़ने का अहतमाम करेंगे। इसकी मिसाल आप आसान अल्फाज में ले लें। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, आप डॉक्टर साहब को कहते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है। आप डॉक्टर आपको जो दवाई मेडिसिन आपको लिख कर देंगे वो कहेंगे कि आपने 15 या 20 दिन इस दवा को इस्तेमाल करना है तो फिर आप ठीक होंगे। तो अब आप घर आके क्या कहते हैं कि 15 दिन इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, 20 दिन इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मैंने क्या करना है, पूरी शीशी पी लेनी है और एक ही दफ़ा पूरा पत्ता मैंने गोलियों का खा लेना है तो मैं परफेक्ट हो जाऊं। क्या ऐसा होगा? उल्टा उस इंसान की तबीयत ख़राब होगी, उस अपने लिए वो मसाइल पैदा करेगा, उसकी ज़िंदगी में बीमारी ख़त्म नहीं होगी। अब जैसे डॉक्टर ने बताया था कि इतने दिन आपने दवा खानी है तो उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही हिसाब है अस्तगफिरुल्लाह या कोई भी विर्द है आप करते हैं तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर करना चाहिए। थोड़ा सा ले लें लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर। अब कोई बंदा अगर किसी की इस्तिताअत है कि मैं 10 दफ़ा रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ूँ लेकिन रोज़ाना पढ़े तो ये अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। अब एक इंसान है वो कहे कि मैं एक दिन मैं 100 दफ़ा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लूँ और आगे 10 दिन फिर ना पढ़ूँ, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को ऐसी चीज़ पसंद नहीं है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर करें और मुस्तकिल मिजाजी के साथ कोई भी इबादत है, चाहे आप नवाफिल का आपका अहतमाम कर रहे हैं, इस्लामी बहनें ख़ास तौर पर, तो आप ना रोज़ाना की बुनियाद पर करें, इसको बीच में छोड़ा ना करें, रोज़ाना की बुनियाद पर किया करें तो आपको इस चीज़ का फ़ायदा भी हासिल होगा। हज़रत इब्ने अब्बास, एक और हदीस में आपके साथ शेयर करती हूँ। हज़रत इब्ने अब्बास बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हमेशा इस्तिग़फ़ार करता रहेगा अल्लाह ताला उसे हर तंगी से निकाल देगा, उस इंसान का हर गम अल्लाह ताला दूर कर देगा और उसे वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं था, यानी उसे पता भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला उसे वहाँ से अता कर सकता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से उसे रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। सुबहान अल्लाह। इस्तिग़फ़ार की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है, इतनी कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए कि शैतान भी थक हार कर बैठ जाए और इस्तिग़फ़ार करने वाले का नामा अमाल उसमें खुशबख्ती की अलामत है और उस इस्तिग़फ़ार आपके नामा अमाल को भी मुनव्वर कर देता है, रोशन कर देता है। तो तीसरी गलती लोग क्या करते हैं कि मुकम्मल यकीन के साथ नहीं पढ़ते, दिल में शक व शुबा ले आते हैं कि मेरा ये काम होगा नहीं होगा, क्या मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हासिल होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ जहन में बिल्कुल भी नहीं लानी। ये इस्तिग़फ़ार आप अल्लाह ताला के सामने हाज़िर होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस चीज़ का इंसान को फ़ायदा देते हैं। एक इंसान की अल्लाह तबारक व तआला ने इस वजह से बख्शिश फरमा दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का कौल है, एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर वो हुर्रा की जानिब गए और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला से आसमान की तरफ मुँह करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ी तलब की। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? तो नबी पाक ने फरमाया कि जब आसमान की तरफ मुँह करके इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह तबारक व तआला को ये कहता है कि ए अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, तेरे अलावा कोई भी बख्शने वाला माफ़ करने वाला नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तरफ देख कर मुस्कुराता है और कहता है कि बंदे, मेरे बंदे को पता है कि मेरे अलावा कोई बख्शने वाला नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की बख्शिश फरमा देता है, उस इंसान को बख्श देता है। सुबहान अल्लाह। तो जो एक नौजवान इंसान अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है तो जो आस पास के जितने भी कब्रिस्तान हैं वहाँ से अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान अगर अज़ाब में मुब्तला हो तो तमाम कब्रिस्तानों से जो उसके आस पास इर्द गिर्द हैं उसके इलाके में मौजूद, तो अल्लाह ताला 40 दिन तक उनके कब्रों से अज़ाब उठा लेता है। एक बंदे के इस्तिग़फ़ार करने से देखें कि जो कब्र वाले हैं उनको फ़ायदा पहुँच रहा है,
جو انجان لوگ ہیں، تو جو بندہ خود استغفار کر رہا ہے اس کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچتا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان سے کتنا خوش ہوتا ہوگا، یہ آپ اس چیز کا پھر خود اندازہ لگا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں روزانہ کی بنیاد پر استغفر اللہ کا ضرور ورد کریں۔ اب اسلامی بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے تو ہم کیا کریں، کیسے مینج کریں۔ دیکھیں، جو آپ کام کر رہی ہیں، اب آپ گھر میں کھانا بنا رہی ہیں، صبح آپ ناشتہ بنا رہی ہیں، تو آپ اس ٹائم استغفر اللہ اپنے زبان سے پڑھنا ہے۔ کام آپ اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں، لیکن آپ استغفر اللہ زبان سے کریں گی، ایک تو آپ کے گھر میں برکت بھی ہوگی اور آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور آپ جو کام کر رہی ہیں وہ آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ تو اسی طرح آپ تینوں ٹائم جب آپ کھانا بنائیں، ایون کہ اگر آپ کوئی بھی گھر کا کام کر رہی ہیں، ساتھ میں آپ ذکر اپنی زبان پر جاری رکھیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اب اکثر بہنیں پریشان ہوتی ہیں کہ کیا ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو کوئی بھی ذکر و اذکار ہے، درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ درود پاک آپ بغیر وضو کے نہ پڑھیں۔ درود پاک کا تقاضا ہے، نبی پاک کا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام باوضو ہو کر لیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی چیز کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بخشش فرما دے اور مغفرت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ادا انسان کی پسند آ جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ وضو کر کے پڑھا جائے، لیکن بغیر وضو کے بھی پڑھا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کی ٹینشن میں کہ آپ کون وضو کرے کون جائے اور بالکل چھوڑ ہی دیں، بلکہ پڑھتے رہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آپ پڑھیں، تو یہ بھی قابل قبول ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی گھر کے کام کرتے ہو، آپ زبان پر ذکر و اذکار جاری رکھیں، اور آپ کا کام آپ ہاتھوں سے کرتے رہیں گے، اور آپ کی زبان جو ہے وہ استغفر اللہ کرتی رہے گی، اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کے کاموں میں برکت بھی پڑے گی۔ آپ یقین مانیں، آپ ایک دن آزمائیں، آپ گھر کا کام کر رہی ہیں، ایک دن آپ بغیر ذکر کے کریں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ ایک دن آپ بغیر ذکر کے کریں، جب آپ ذکر نہیں کر رہی ہیں آپ کام کریں، دیکھیے گا آپ کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، اور آپ کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی، اور آپ کے کام زیادہ سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اور ایک دن آپ آزما کے دیکھیں کہ ذکر آپ زبان پر جاری رکھیں، اور ساتھ ساتھ آپ گھر کے کام کرتے رہیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کام انتہائی آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور آپ کی روح کو سکون بھی ملتا ہے، اور پھر آپ تھکاوٹ بھی آپ کو بالکل نہیں ہوگی۔ جو بہنیں پریشان ہوتی ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، تھک جاتی ہیں اور ان کو درد بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کمر میں درد ہونا، گھٹنوں وغیرہ میں درد ہونا، تو یہ چیزیں بھی آپ کو نہیں ہوں گی اگر آپ زبان پر ذکر و اذکار جاری رکھیں گے، اور آپ کے گھر میں جیسے پریشانیاں مصیبتیں وغیرہ آنا، اور یہ بھی آپ کے گھر سے بالکل ختم ہو جائیں گی۔ استغفار کی بہت زیادہ فضیلتیں کتنی میں نے آپ کے ساتھ بیان کی ہیں، تو ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے، انسان کی بخشش و مغفرت ہو جائے، اس کے علاوہ انسان کو اور کیا چاہیے۔ دوسری فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ استغفار پڑھنے والے کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت ہے کہ اس انسان کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اللہ پاک اس انسان کو اپنی رحمت کے سائے میں خاص جگہ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھی فضیلت ہے کہ اس انسان کے مال و دولت میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ، برکت والی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو عطا فرمائیں گے۔ اور پانچویں فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، یعنی جو لوگ خواہش رکھتے ہوں، جو بہنیں کہ انہیں اولاد نرینہ عطا ہو، بیٹا عطا ہو، تو وہ استغفار کی کثرت کریں، انہیں اولاد نرینہ عطا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ چھٹی فضیلت ہے انسان کو جسمانی قوت حاصل ہوگی، کہ اگر آپ کے جسمانی طور پر آپ کمزور ہیں اور آپ بیمار رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صحت دیں گے اور قوت میں اضافہ ہوگا۔ ساتویں فضیلت ہے کہ بستی والوں پر سے عذاب ٹل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کو غم سے نجات ملے گی، جتنے بھی غم ہیں، پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، تو اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل پریشانی سے اور غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور 10ویں فضیلت یہ ہے کہ اس انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیں تو اس انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 11ویں فضیلت ہے
کہ بستی والوں کو رزق عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، نہ صرف اس انسان کو بلکہ جو اس کے آس پڑوس ہیں لوگ، سارے لوگوں کو رزق عطا ہوگا۔ اب آپ ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ کو کوئی بھی پڑوس نصیب ہو تو آپ کو اچھے اور نیک لوگ آپ کو نصیب ہوں۔ اس سے آپ کے گھر میں بھی برکت آتی ہے اگر آپ کو اچھے پڑوسی ملیں۔ تو آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کو یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ ہمارا جو پڑوسی ہے وہ نیک ہے یا نہیں ہے، جیسا بھی ہے، لوگوں کے معیار بہت بدل گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، آپ یہ دعا کیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نیک اور اچھے پڑوسی عطا کریں گے اور آپ کی زندگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آسان ہو جائے گی۔ تو نیک پڑوسی سے ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایک صحابی نے کہا کہ میرے گھر میں برکت نہیں رہتی، بڑی پریشانی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے آگے کپڑا لٹکا لو، یعنی پردہ کر دو۔ تو انہوں نے پوچھا اس کی وجہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دروازے کے سامنے سے باہر جو گلی ہے وہاں پر ایک بے نمازی شخص گزرتا ہے جس کی نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر میں بے برکتی ہے۔ یعنی وہ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن بے نمازی کی اتنی زیادہ اس کا برا انجام ہے کہ ساتھ والوں کو بھی، گزرنے والوں کو بھی، اگر وہاں سے گزرے گا تو وہاں پر بھی اپنی نحوست کو چھوڑ کر جاتا ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا، جو بے نمازی ہوتا ہے۔ اب اس کا دوسرا رخ آپ دیکھیں، اگر بے نمازی شخص گزرے آپ کے گھر کے پاس سے تو آپ کے گھر میں بے برکتی، پریشانی آتی ہے، اور اگر نمازی انسان گزرے گا تو کیا آپ کے گھر سے برکت نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی، بالکل۔ جیسے ایک برے انسان سے آپ کے گھر پر برا اثر پڑتا ہے، اسی طرح ایک اچھے اور نیک انسان سے آپ کے گھر پر اچھا اثر پڑتا ہے اور آپ کو اس چیز سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا باقی اسلامی بہنوں کے ساتھ مت بھولیے گا، اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتی ہیں، آپ کے بچے یا میری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ، تو آپ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں، آپ کامنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ میں اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کروں گی، آپ اس پر رابطہ کر کے تو آپ آن لائن کلاسز اپنے گھر بیٹھے آرام سکون کے ساتھ کہیں پر بھی موجود ہیں، کسی بھی ٹائم آپ لے سکتی ہیں، اور میل ٹیچر بھی موجود ہیں اور فیمیل ٹیچر بھی موجود ہیں، اور آپ بآسانی گھر میں آن لائن قرآن پاک کی تجوید کے ساتھ کلاس لے سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔